السلام علیکم میرے پیارے ناظرین اور پیارے دوست، میں روحانی بابا، میں عامل بابا آج آپ کو ایک ایسی دعا کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ اس دعا کا نام تو لگ بھگ ہر مسلمان نے سنا ہوگا۔ یہ ایک چھوٹی سی دعا ہے، قرآن کی دعا ہے، مگر ہر دکھ، ہر تکلیف، ہر مصیبت کا ایک تنہا علاج ہے۔ جو کوئی اس دعا کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگا ہے، آج تک وہ مایوس نہیں ہوا ہے، نا امید نہیں ہوا ہے، بشرطے کہ مانگنے والا دل سے مانگے، صحیح طریقے سے مانگے، اس دعا پر شک نہ کرے۔ یہ دعا یونس کے نام سے مشہور ہے۔ یونس ایک پیغمبر تھے جن کے ساتھ اس طرح کا ایک معاملہ پیش آیا کہ جس قوم میں ان کو اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا تھا، دعوت کے کام کے لیے، ایمان کی دعوت کے لیے، وہ قوم ان پر بہت زیادہ ظلم کرنے لگی اور وہ تکلیف برداشت نہیں کر سکے، تو اس قوم سے وہ بھاگ کر کہیں اور کسی اور دیش میں جب جا رہے تھے تو کشتی پہ جب سوار تھے تو کشتی جب ڈوبنے لگی تو کشتی کا جو مالک تھا اس نے کہا کہ اس پر ضرور کوئی گنہگار ہے جس کی وجہ سے یہ کشتی ڈوب رہی ہے، تو اس گنہگار کی وجہ سے ہم سب کی جان چلی جائے گی، تو بہتر ہے کہ وہ خود کو ہی، اپنے آپ کو اس کشتی سے الگ کر دے۔ یونس علیہ السلام اٹھے اور انہوں نے کہا کہ میں ہی اپنے مالک کا، رب کا گنہگار ہوں، چونکہ وہی اپنے ڈیوٹی سے، اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہے تھے، تو ان کو احساس ہوا اپنی گناہوں کا، اور انہوں نے کشتی سے ندی میں چھلانگ لگا دیا۔ اب چونکہ تیرنے تو ان کو آتا نہیں تھا، تو اللہ نے مچھلی کو حکم دیا اور مچھلی ان کو نگل گئی۔ 3 دن تک یہ مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہے۔ 3 دن کے بعد اللہ کا حکم ہوا مچھلی کو کہ کنارے پر اگل دینے کے لیے، تو مچھلی نے کنارے پر اگل دیا۔ تو جب یہ مچھلی کے پیٹ میں گئے تب انہوں نے، جب ان کو پورا کا پورا اندھیرا لگا، جب ان کو مصیبت سمجھ میں آئی، تب انہوں نے یہ دعا پڑھنا شروع کیا، اور 3 دن تک یہ لگاتار اسی میں پڑھتے رہے، مچھلی کے پیٹ میں، اور پھر 3 دن کے بعد اس دعا کی برکت سے ان کو کنارے پہ اگل دیا گیا۔ اس طرح سے یہ دعا کے بارے میں قرآن مجید میں ہے۔ دعا اس طرح سے ہے، آپ سب جانتے ہوں گے، جو نہیں جانتے ہیں وہ آج جان لیں گے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ لا الہ الا، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، انتا، سوائے تیرے، سبحانک، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ہی ظلم کرنے والا ہوں، میں ہی گنہگار ہوں، یہی اس کا مطلب ہوتا ہے۔ اگر اس کو سمجھ کر کوئی پڑھے تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے، سمجھ کے ہی پڑھنا چاہیے۔ معنی بھی میں نے بتا دیا ہے، اور بزرگوں نے اس دعا میں سب نے الگ الگ طریقے سے، کچھ لوگوں نے پڑھا ہے۔ دیکھیں، جس کو عربی آتی ہے،
عربی پوری سمجھ ہے، اس کا معنی مطلب بھی ہے، پڑھنے میں بھی آتا ہے، سمجھ میں بھی آتا ہے، اور پڑھنے کے وقت اس کا دھیان اس دعا کے معنی کے طرف اور اللہ کے طرف رہتا ہے، ایسے لوگوں کو کے لیے یہ جیسے ہے ویسا ہی پڑھا جا سکتا ہے، پڑھنے میں کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن جن لوگوں کا دھیان بھٹکتا رہتا ہے، جن کی زبان عربی نہیں ہے، ایسے لوگوں کے لیے جن کو معنی سمجھ میں ٹھیک سے نہیں آتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے بزرگوں نے اس میں کچھ ایڈ کرنے کے لیے بولا ہے، اس دعا میں کچھ جوڑ کے پڑھنے کے لیے بولا ہے۔ جیسے کچھ لوگوں نے اس طرح سے پڑھا ہے، یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا حیو اے زندہ، یا قیوم اے قائم رہنے والے، لا الہ الا نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، انت سوائے تیرے، سبحانک تو پاک ہے، انی کنتو میں ہی، من الظالمین میں ہی گنہگار ہوں، میں ہی ظالم ہوں۔ اور اس طرح سے بھی لوگوں نے پڑھا ہے، بزرگوں نے، مگر میں اس کو اور اس میں جو جوڑنے کے لیے پہلے جو طریقہ جو مجھے جو بتایا گیا ہے، جو میں استعمال میں لاتا ہوں اور اپنے جو شاگرد کو بتاتا ہوں، وہ اس سے بھی زیادہ پاورفل ہے میری سمجھ سے، اور جلدی اثر کرنے والا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یا رحیمو یا کریمو، یا رحیمو یا کریمو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایک یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ ہے کہ یا غفورو یا رحیمو، یا غفورو یا رحیمو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دونوں میں سے کوئی بھی طریقے سے پڑھنا میرے حساب سے، میں اسی طرح سے بتاتا ہوں، اس کے پیچھے وجہ سمجھیے، کیونکہ جب ہم یا رحیمو یا کریمو پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اے رحم کرنے والے، اے کرم کرنے والے۔ تو دیکھیے، ہر مصیبت میں بندہ اللہ سے رحم اور کرم کی ہی تو امید لگاتا ہے۔ تو اس طرح سے عربی میں نے اللہ کے جتنے نام ہیں، ان تمام ناموں میں بندے کو جو سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے، اللہ کے رحم و کرم کی ہی ضرورت پڑتی ہے۔ یا رحیم و یا کریم، اسی دعا کی سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے، اسی نام کی اور اسی صفات کی ضرورت سب سے زیادہ پڑتی ہے، یا رحیم و یا کریم۔ اور دوسرا ہے یا غفور و یا رحیم، یا رحیم و یا کریم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کا مطلب تو سمجھ میں آ گیا کہ اے رحم کرنے والے، اے کرم کرنے والے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو پاک ہے، میں ہی گنہگار ہوں، میں ہی سیاکار ہوں، میں ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ یہ جو مطلب ہوا۔ اور یا غفورو یا رحیمو، اے معاف کرنے والے، اے رحم کرنے والے۔ دیکھیے، قرآن میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے جو بتایا کہ تم زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، یعنی اللہ سے معافی مانگو۔ جب اللہ سے معافی مانگو گے تو تمہاری پریشانی کم ہو جائے گی، ختم بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ انسان بہت گناہ کرتا ہے، اور بہت سارے جو مصیبت آتی ہے اس میں زیادہ تر مصیبت انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہی آتی ہے۔ بہت سارے گناہ تو انسان کرتا بھی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، ایسے ایسے بھی گناہ ہے، اس کے شعور میں بھی نہیں آتا ہے، وہ سمجھتا بھی نہیں ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے۔ تو اس لیے حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ اگر کسی طرح کی کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، تو کثرت سے
یعنی زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ جنگ کے میدان میں بھی جب ہار ہونے لگتی تھی، کمزوری آنے لگتی تھی، کمزور پڑنے لگتا تھا مسلمانوں کی سینک، تو اس وقت بھی کثرت سے استغفار پڑھنے کی تاکید کی گئی تھی۔ تو کثرت سے یعنی زیادہ سے زیادہ اللہ سے اگر معافی مانگتا ہے بندہ، تو بندے کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں، بشرطے کہ دل سے مانگیں۔ اور وہ ایسا عمل ہے استغفار جو شیطان سے انسان کو الگ کر دیتا ہے، کیونکہ شیطان نے تو آج تک معافی ہی نہیں مانگی اللہ سے، اس لیے اللہ کو یہ عمل انسان کا بہت زیادہ پیارا ہے، بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس لیے اس دعا کو اگر ایسے آپ پڑھتے ہیں تو یہ ایسے تو یہ آلریڈی استغفار ہے ہی، یہ جو دعائے یونس ہے یہ تو استغفار ہی ہے، استغفار کا ہی ایک طریقہ ہے، الفاظ ہے، مگر اگر اس میں یہ الفاظ جب جوڑ دیتے ہیں تو بندہ کا دھیان ادھر ادھر بھی رہے گا، اگر عربی کا مطلب وہ سمجھے گا بھی اگر نہیں، صرف اتنا کا ہی اگر مطلب سمجھتا ہے، جیسے کہ یا غفورو یا رحیمو، اتنا کا ہی مطلب اگر سمجھتا ہے تب بھی اس کی دعا میں وہ اثر آ جائے گا۔ اسی طرح سے یا رحیمو یا کریمو کا ہی اگر وہ مطلب سمجھتا ہے تو اس میں یہ اثر آ جائے گا، اور اس کا مطلب میرے خیال سے ہر مسلمان اس کا مطلب سمجھتا ہے، یا رحیمو یا کریمو، اے رحم کرنے والے، اے کرم کرنے والے، اور یا غفورو یا رحیمو، اے معاف کرنے والے، اے رحم کرنے والے۔ تو اس دونوں میں سے جو آپ کے دل پر اچھا سوٹ کرے، مجھے دونوں پسند ہیں، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے دونوں میں سے کوئی بھی ہو، بہتر اس دونوں میں سے اور زیادہ بہتر چننا ہے تو یا غفورو یا رحیم۔ اب جن لوگوں کو بڑی غین کہنے میں دقت ہوتی ہے نا، جو غین ہے، عین غین کہنے میں دقت ہوتی ہے، تو کوئی اگر وہ معنی جانتا ہے، معنی سمجھ کے پڑھ رہا ہے کہ یا غفورو یا رحیمو کا مطلب کیا ہے، تو اگر غین کہنے میں اگر گافے نکل جائے تو کوئی دقت نہیں ہے، لیکن مطلب اس کے دماغ میں رہنا چاہیے، اس کو آنا چاہیے، کیونکہ اللہ دل کو دیکھتا ہے، زبان کو نہیں، اور زبان سے اتنی ہی امید ہے کسی کے، اتنی ہی بوجھا ڈالا جاتا ہے جتنا وہ آسانی سے کر سکے۔ تو چونکہ آپ کی اگر زبان عربی نہیں ہے تو یہ آپ کا مطلب کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ اس کا مطلب کو ٹھیک سے سمجھ کے پڑھیے۔ اور یا رحیمو یا کریمو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، بہت اچھا ہے۔ یہ دونوں میں سے جو آپ کو اچھا لگے، تو میں نے پھر سے پڑھ کے بتا دیتا ہوں، یا رحیمو یا کریمو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا غفورو یا رحیمو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور کوئی اگر چاہے تو اس دونوں کو بھی پڑھ سکتا ہے، اس دونوں کو، جیسے ایک بار اس کو ایک بار اس کو، ایک بار پڑھے یا غفورو یا رحیمو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا رحیمو یا کریمو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا غفورو یا رحیمو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا رحیمو یا کریمو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کو اچھا سے پڑھنا ہے، بہت فاسٹ نہیں پڑھنا ہے، اور بہت سلو بھی نہیں پڑھنا ہے، لیکن بیچ والے انداز میں پڑھنا ہے، اچھے انداز میں پڑھنا ہے۔ تو اس سے ہر مصیبت، جیسے اگر آپ کو کسی نے مقدمہ میں پھنسا دیا ہو، کسی طرح کی بھی پریشانی آ گئی ہو جو آپ کے بس میں نہیں ہے، اس کا حل کرنا۔ اب کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ اس میں گنہگار ہیں، آپ نے جان بوجھ کر ویسا کیا ہے، مانے غلطی آپ سے ہوئی ہے، کسی نے چوری کیا ہے، کسی نے بے ایمانی کیا ہے، کچھ بھی اس طرح کی گڑبڑی کیا ہے جس کی وجہ سے وہ پھر بعد میں پھنس گیا ہے، وہ بھی اس دعا سے مدد لے سکتا ہے، بشرطے کہ وہ دل سے توبہ کرے گا۔ وہ اپنی توبہ میں دل میں یہ چیز رکھے گا کہ اگر کسی کی امانت لیا ہے تو اس کو لوٹا دے گا،
اور اس مصیبت سے اللہ اس کو بچا لے. اس طرح سے اگر وہ کرتا ہے تو وہ بھی اس مصیبت سے نکل سکتا ہے. تو ہر مصیبت، ہر پریشانی، دکھ درد کا علاج اس سے ہوتا ہے. یہ دعا ایسی ہے کہ اس سے آپ جادو ٹونا کا بھی علاج ہوتا ہے. چونکہ یہاں ویڈیو زیادہ لمبا بن جانے کا ڈر ہے، اس لیے اس میں وہ ترکیب، اگر زیادہ ویڈیو لمبا نہیں بنا تو ترکیب تو ہم اس میں بتا ہی دیں گے، یا نہیں تو دوسرے میں بتائیں گے. دیکھیں، دعا یونس کا جو طریقہ ہے وہ اگر جلدی چاہتے ہیں، مطلب مصیبت بری ہے، پریشانی ہے، تو اس کے عمل کا جو سب سے اچھا طریقہ ہے جو آسانی سے کر سکتے ہیں وہ ہے کہ 1000 بار آپ اس کو رات میں پڑھنا ہے. اور 1000 بار ایسے آپ کوئی بھی ٹائم میں آپ پڑھ سکتے ہیں. اگر رات میں موقع نہیں ملے، سہولت کا دن میں ملے، تو آپ دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن عام طور پہ رات میں پڑھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جادو ٹونا یا کوئی چیز ہے تو رات میں جب آپ سوئیں گے تو خواب میں وہ چیز آپ کو دکھا دیا جائے گا، بتا دیا جائے گا. تو آپ رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں، دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں. 1000 بار روز گنتی کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے. اور پڑھنے کے بعد جب سجدے میں جانا ہے اور ترنت سجدے میں جا کے دعا کرنی ہے، جو بھی آپ کی مصیبت ہے، جو بھی پریشانی ہے. اس طرح سے اس کو 100 دن لگاتار پڑھنا ہے. مصیبت دور ہو جائے تب بھی اس کو 100 دن پورا کر لینا ہے، یعنی یہ 1,00,000 تعداد اس کی پوری ہو جائے گی. 1,00,000 تعداد اس کی پوری کر لینی ہے. اس کے بعد آپ کو پھر 100 دن تک 500 بار پڑھنی ہے. اور پھر اس کے بعد 100 دن تک 250 بار پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ کو لائف ٹائم 100 بار اس دعا کو پڑھتے رہنی ہے. اور جب ہمیشہ اس دعا کو پڑھتے رہیں گے 100 بار، تو اس کے جو موکل ہیں، اس کے جو روحانیت ہے، وہ آپ کے تابع رہے گی. تو وقت ضرورتاً آپ جب اس کو استعمال کریں گے تو یہ جلدی اثر دکھائے گا. اس میں دعا سے ہی عام طور پہ کام چل جاتا ہے. لیکن اگر آپ عامل ہیں اور دوسرے کے لیے کر رہے ہیں، اگر وہ نہیں پڑھ سکتا ہے، دقت ہے، پریشانی ہے، غیر مسلم ہے، تو ویسی صورت میں ایک تعویذ بنانی ہے. وہ تعویذ آپ سورہ یاسین کی تعویذ، آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے آپ کو سورہ یاسین کی تعویذ مل جائے گی. سورہ یاسین کی تعویذ پہ اس کو 500 بار پڑھ کے پھونک دینا ہے. اور اس تعویذ کے نیچے مقصد لکھ دینا ہے پہلے کہ کس لیے یہ تعویذ ہے. اور اس کے بعد اس کو کم سے کم 1000 بار پڑھ دیں تو زیادہ اچھا ہے، نہیں تو 500 بار پڑھ کے اس تعویذ کو پھونک دینا ہے 7 بار. اور پھر اس کو تعویذ کی طرف فولڈ کر کے اور اس کو دے دینا ہے دہنا بازو پہ یا گلا میں ڈالنے کے لیے، جس کو مقدمہ یا بیماری یا کسی چیز سے پریشانی دلانا ہے. اگر آپ عامل ہیں، دوسرے کے لیے کر رہے ہیں، تو آپ ایسا کر سکتے ہیں. خود کے لیے کر رہے ہیں تو دعا ہی کافی ہے. اب اگر آپ اس کا عمل کر لیتے ہیں، 100 دن پورا کر لیتے ہیں، تو حالانکہ بیچ میں بھی یہ کر سکتے ہیں، جو ترکیب ابھی ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں. آپ کو اتنا چاول لینا ہے. کسی مریض کو اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی جادو ٹونا کیا گیا ہے، سحر کیا گیا ہے، کر کے کچھ کھلایا گیا ہے، ایسا جانچنا ہے، ایسا شک ہے، تو کیا کرنا ہے کہ 200 گرام، یعنی مریض جتنا کا کھچڑی کھا سکے، جتنا چاول کا کھچڑی بنانا ہے. تو مان لیجیے اگر 200 گرام چاول عام طور پہ لوگ کھا لیتا ہے، تو اس میں جو ہے 50 گرام یا 100 گرام مونگ کا دال ڈال دیجئے اور 100 گرام چاول لے لیجئے. اس کو اچھا سے دھو لیجئے. دھو کے اس کو پولیتھین میں ہو، اگر دور کہیں بھیجنا ہے تو پولیتھین میں آپ پھونک سکتے ہیں. اور پاس میں ہی ہے، جس کا کام کرنا ہے وہیں پہ ہے، تو کوئی جو برتن جس میں کھچڑی بنانی ہے اس میں پانی بھی ڈال دینا ہے، چاول کو بھی ڈال دینا ہے. اور اس میں 500 بار آپ کو یہی دعا یونس پڑھ کے اس کو اچھا سے 7 بار اس پانی کو پھونک دینا ہے. اس جو دیگچی ہوگا، وہ جو برتن ہوگا، اس کے پانی کو. اور اگر پولیتھین وغیرہ میں چاول یا دال کو ڈالے ہیں مان لیجئے،
اور پھر اس کو پھونک کے کہیں اور بھیجنا ہے، تو اسی پولیتھین میں پھونک دینا ہے چاول کو اچھے طریقے سے۔ اب اس کو مریض کو دے دینا ہے، وہ اس کو بنا کے اپنا کھچڑی بنا کے اور پوری طرح سے اس کو کھا جانا ہے، پورا کھچڑی کھا لینا ہے۔ اگر وہ پورا کھچڑی کھا لیتا ہے، اس کے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ میکسیمم 3 گھنٹے کے اندر میں اس مریض کو اگر کچھ کسی نے جادو ٹونا کر کے اس کو کھلا دیا ہے تو اس کو الٹی کے جیسا من کرنے لگے گا، اور الٹی بھی ہوتا ہے۔ کسی کو کالا کالا کھچڑی کا بھی الٹی ہوتا ہے، اور جو چیز کھلایا ہے وہ بھی ہوتا ہے۔ کسی کو سوئی الٹی ہوتا ہے، کسی کو ہڈی ہوتا ہے، کسی کو لڈو ہوتا ہے۔ یعنی شیطان جس چیز کے ذریعے وہ داخل ہوتا ہے اس چیز کی الٹی ہوتی ہے۔ اس میں کبھی کبھی کسی کو متلی ہو کے ہی رہ جاتا ہے، الٹی نہیں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ جس کے اوپر اثر کم ہو جاتا ہے، یعنی وہ پہلے سے کچھ کاٹ کروائے ہوا ہے، تو اثر جب کم ہو جاتا ہے تو صرف متلی وغیرہ ہو کے رہ جاتا ہے۔ نہیں تو اگر کہیں سے کچھ جھاڑ پھونک نہیں کروایا ہے دعا تعویذ، اور تب آپ دعا یونس اس پہ استعمال کر رہے ہیں، تو وہ زبردست الٹی ہوگی۔ کبھی کبھی کسی مریض کو الٹی ہونے کا من کرتا ہے لیکن وہ دست ہو جاتا ہے۔ ایک مریض کو میرے ہوا تھا، شروع میں جس پہ آزمایا تھا اس کو دست ہوا تھا، الٹی کا تب من کیا لیکن دست ہی ہو گیا۔ تو اس طرح سے، لیکن زیادہ تر میں الٹی کا ہی معاملہ رہتا ہے۔ تو اس طرح سے مریض ٹھیک بھی ہو جاتا ہے اور چیک بھی ہو جاتا ہے کہ ہاں اس کو کیا ہوا، الٹی ہوا تو سمجھیے کہ کر کے کھلایا ہوا، اور نہیں ہوا تو نہیں کر کے کھلایا ہوا ہے۔ یہ کلیئر ہو جاتا ہے، تو جانچ بھی ہو گیا، علاج بھی ہو گیا۔ تو اس طرح سے یہ کرشمائی چیز ہے کہ اب سوچئے کہ کھچڑی بنا کے کھایا تو الٹی کیسے ہوا؟ کھچڑی سے کسی کو الٹی تو ہوتا نہیں۔ کوئی پرابلم ہوتا ہے تو ڈاکٹر زیادہ تر کھچڑی ہی کہتے ہیں کھانے کے لیے، پیٹ وغیرہ خراب ہو جائے تو، کیونکہ یہ ہضم آسانی سے ہو جاتا ہے۔ اور بتائیے کہ جب ترکیب کر کے دیا جائے گا تو وہی کھچڑی بھی ہضم نہیں ہوگی۔ اس طرح سے آپ اس سے جادو ٹونا کا کاٹ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کے لیے تعویذ بنانی ہے تو میں نے بتا بھی دیا ہے کہ سورہ یاسین کے نقش پہ آپ اس کو 500 بار پڑھ کے آپ اس کو پھونک دینا ہے سورہ یاسین پر کے نقش پہ، اور اس کو نیچے میں مقصد لکھ دینا ہے تعویذ کے، تب پڑھ کے پھونکنا ہے، اور اس کو گلے میں ڈال دیجئے۔ جس کو جلدی اثر ہوتا ہے بیماری کا یا سحر کا، تو اس کی حفاظت ہوگی اور وہ بیماری سے بچ جائے گا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو ان کو بھی آپ یہ دعا سکھائیے اور اس کو اس کے بارے میں بتائیے کہ تاکہ وہ بھی اپنی زندگی میں اس کو استعمال کر سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس ویڈیو میں جلدی بولا ہوں کہ تاکہ جگہ ٹائم زیادہ نہیں لگے، آپ بور بھی نہیں محسوس ہوں، کام کی بات زیادہ آ جائے۔ تو میں تو چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان اس دعا سے فائدہ لے، اس کو یاد رکھے، کیونکہ اس سے زبردست اور اس سے جلدی قبول ہونے والی دعا قرآن مجید میں جلدی آپ کو نہیں ملے گی۔ اس لیے اس دعا کو یاد کر لیجئے، اپنے بچوں کو بھی سکھائیے، اپنے بھی استعمال کیجئے۔ چلیے، تو میں نے کوشش کیا کہ آپ تک ایک بہترین دعا کو پہنچا دیں۔ اب میری کوشش کامیاب تبھی ہوگی جب آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور آگے بھی انشاءاللہ ہم آپ کے لیے بہترین ترکیب، روحانی لائن سے جڑے ہوئے عملیات، ہر طرح کے جس کو آپ کر سکتے ہیں، ایسا نہیں جو صرف کتاب کی زینت اور ویڈیو کی زینت بنی رہے، ویسی چیزیں کتابیں میں پڑھی رہنے دیجیے۔ جس کو انسان کر سکے اور جس کا فائدہ اٹھا سکے، میں وہی چیزیں آپ کو بتاؤں گا جس کو اکثر کو میں نے اس میں تجربہ کیا ہے۔ تو اپنے لیے بھی دعا کیجئے اور میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالی
ہمیں بھی ایسی طاقت دے کہ ہم آپ کے لیے اس کام کو آگے بھی جاری رکھیں۔ اللہ حافظ۔